کیونکہ آپ خود سوچیں میں خود گواہ 2020 میں وہ 5 کلاس میں تھی، جو اس کی زبانی میں آپ کو بتا رہی ہوں، اور ہماری خود دیکھی بھی وہ بچی ہے۔ میں یہ سوچتی ہوں کہ وہ پیرنٹس کتنے، یعنی کہ ابھی یہ جو پیرنٹس ہیں رہ کے کتنے مجبور ہیں، ان کو کتنا مجبور کر دیا گیا کہ وہ اپنی اولاد سے مل نہیں پا رہے۔ یعنی یہ دکھایا جا رہا ہے کہ ماں باپ بچوں کے لیے جو ہے ظالم بن گئے اور دوسرے جو غیر ہیں وہ بڑے اپنے بن گئے۔ یہ کیسے پاسبل ہے؟ یہ درد اور یہ تکلیف کیوں نہیں ہے دوسرا سمجھ رہا؟ یہ تو سمجھے کہ آپ نے اس بچی کو پالنے والے وہ غیر ہو گئے اور جو غیر ہیں وہ اپنے ہو گئے۔ یہ کیسے پاسبل ہے؟ آپ خود سوچیں کیسے پاسبل ہے۔ السلام علیکم بھائی، میں نے آپ کی ویڈیو دیکھی، آپ کی ویڈیوز بہت اچھی ہے، آپ سب کے جو ہے کمنٹس اس کو شیئر کرتے ہیں، تو اسی وجہ سے میں نے بھی اسے ایڈ کیا اور میں بھی اپنے کمنٹس آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں، اس لیے کہ میں ان فیملی کو زیادہ تو نہیں لیکن ہر سال ہم ان کے گھر جاتے ہیں اور کافی سالوں سے ہم لوگ ان کے گھر جاتے ہیں، ہمارا آنا جانا ہے، خاص طور پہ کیونکہ ہر سال یہ لوگ ہم سب جو ہیں وہ فقہ جعفریہ سے تعلق رکھتے ہیں، اس وجہ سے ہم ان کی فیملی کو تھوڑا بہت جانتے ہیں، اور جتنا جانتے ہیں اس کے حساب سے ہم اپنے جو خیالات ہیں وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ یہ فیملی بہت اچھی فیملی ہے، یہ بچے بہت اچھے ہیں، ان کے نانا تو خود ایڈوکیٹ تھے اور یہ لوگ ویل ایجوکیٹڈ فیملیز ہیں اور اچھی فیملیز سے تعلق رکھتے ہیں، اور اس بچی کو دعا زہرا اس سے بھی ہماری بات چیت ہوتی تھی جب کبھی ہم لوگ مجلس وغیرہ میں جاتے تھے۔ 2020 کی بات ہے، جب ہم ان کے گھر گئے تھے تو میں نے اس بچی سے خود پوچھا تھا کہ آپ کس کلاس میں ہو، تو اس دعا زہرا نے مجھے خود بتایا تھا کہ میں 5 کلاس میں ہوں۔ اس وقت آپ یہ خود اندازہ لگا لیں 2020 میں وہ کتنی چھوٹی تھی، یہ 5 کلاس میں تھی۔ آج تک میرے ذہن میں اس کی وہ باتیں اور وہ اس کا چہرہ میری نظروں میں آ جاتا ہے، اور ان کی والدہ خود بہت اچھی ہیں، اور ان کے والد سے تو خیر ہماری کبھی ملاقات یا بات چیت نہیں ہوئی، لیکن ہم ان کے گھر جاتے تھے، ان کی تصاویر وغیرہ دیکھتے تھے، اور ان کی خالائیں، ان کی نانی ان کی بہت اچھی ہیں، ان کے نانا کی کچھ عرصے پہلے ڈیتھ ہوئی ہے، اور ان پورے ننیال سب بہت اچھی فیملی سے تعلق تھے، اور بہت اچھی یعنی یہ کہتے ہیں کہ ان میں اتنا کافی ماڈرن بھی ہیں، کافی اچھے بھی ہیں، اور بہت سلجھی فیملی ہے، بہت طریقے کی بہت اچھی فیملی ہے۔ ہمیں تو افسوس ہوتا ہے، بہت دکھ ہوتا ہے، رونا بلکہ آتا ہے کہ اس بچے کے ساتھ یہ اچانک کیا ہو گیا، اس لیے کہ یہ بچی بہت پیاری ہے، بہت معصوم ہے، بہت اچھی طریقے سے بات چیت کرنے والی ہے، اور بہت کم گو ہے، اور بہت طریقے کی ہے، مطلب ہم یہ سوچ کے بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ خود اپنے گھر سے بھاگی ہے، یہ ہم کہہ ہی نہیں سکتے پاسبل۔ اسی لیے میں کہہ رہی ہوں کہ ماں باپ کو سکون ہی نہیں ملا، کیونکہ ایک ماں باپ ہوتے ہیں نا جن کو معلوم ہوتا ہے اپنے بچوں سے ذرا سا بھی ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ ہماری لڑکی اس طرح کی ہے، تو وہ کبھی میڈیا پہ نہیں آتے، کبھی اپنے خیالات شیئر نہیں کرتے۔ آپ یہ خود سوچیں، وہ اپنی اچھی طریقے سے اپنے بچوں کو جانتے کہ وہ کیا کر سکتے ہیں اور کیا ان کے ساتھ ہوا ہے، اس لیے ان کو یقین ہی نہیں آ رہا، انہیں سکون ہی نہیں ملا، اسی وجہ سے نہیں ملا کیونکہ وہ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ ہماری بچی کیا ہے۔ ورنہ آپ خود سوچیں کہ ایک پیرنٹس کیوں میڈیا پہ آئیں گے بار بار، کیوں اپنے آپ کو جو ہے اپنی انسلٹ کروائیں گے، یا ظاہر ایک بہت بڑی بات ہے ایک بچی کا چلے جانا۔ تو میں آپ لوگوں سے صرف یہی کہوں گی کہ بچی بہت اچھی ہے، کیونکہ وہ اپنے گھر سے کیسے نکلی اور وہ محلے اور گلی تک کیسے ہے، کیونکہ وہ اپنی پیرنٹس کے بغیر تو نکلتی ہی نہیں ہے، اپنی والدہ کے بغیر تو جاتی آتی نہیں، ہم نے بھی خود دیکھا ہے اسے۔ تینوں بیٹیاں ہیں، بہت پیاری اور بہت کیوٹ اور سیدھی سادی بچی ہیں، یہ میں کہہ ہی نہیں سکتی۔ سب سے بڑا مسئلہ صرف اس کا یہیں سے سٹارٹنگ اگر دیکھی جائے تو سٹارٹ کیسے اپنے گھر سے وہ کیسے نکلی، یعنی کہ وہاں اگر رکشے تک بھی گئی یا وہاں تک بھی گئی، اگر یہ چیز پکڑ لیا جائے تو شاید مسئلہ ہو جائے۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ سب کچھ جج جس نے یہ فیصلہ دیا، میں صرف اس جج کو کہوں گی، وکیل بھی آپ چھوڑیں، اس جج نے یہ کیسے فیصلہ دے دیا بغیر ڈاکومنٹس کے؟ گورنمنٹ کا کوئی کام بغیر ڈاکومنٹس کے ہوتے نہیں۔ آپ کو سوچیں ایک آئی ڈی بنانے کے لیے بھی ہمیں 10 چکر لگانے پڑتے ہیں، گورنمنٹ کے کام یہ ہوتے ہیں، لیکن یہ بغیر ڈاکومنٹس کے کس طریقے سے جج نے ان کو فیصلہ دے دیا، یہ سوچنے والی بات ہے۔ باقی تو حربے سارے لوگ استعمال کرتے ہیں ہر طرح سے، اور یہ فیملی بالکل بھی ایسی نہیں، اور میں یہ خود بھی کہوں گی کہ لڑکی اس فیملی میں کمفرٹیبل فیل ہی نہیں کر سکتی، یہ رہ ہی نہیں سکتی ان لوگوں کے ساتھ، یہ پاسبل ہی نہیں ہے، کیونکہ جیسا ان کا رہن سہن ہے، جیسی چیزیں، وہ اس چیز کو پسند بھی نہیں کرے گی، وہ ایسی فیملی کو میں کہتی ہوں کہ کبھی وہ ایک نظر دیکھے گی بھی نہیں۔ دعا زہرا کا جہاں تک ہم جانتے ہیں وہ ان کی فیملی کا ایکسیپٹ کرے گی یا خود لڑکی ایکسیپٹ نہیں کر سکتی۔ آپ اس کی جو جتنی بھی ویڈیوز ہیں جو اس میں بیان دیے، آپ اس کو سلو موشن کر کے دیکھیں،
اس کا سلو موشن کر کے اگر آپ دیکھیں گے تو اس کی فیس ایکسپریشن جو بتا رہے ہیں وہ ایسے بتا رہے ہیں کہ یہ ابھی رو دے گی اور دھاڑے مار مار کے روئے گی. آپ یہ خود سوچیں, اسے چھپا کے رکھا گیا ہے اور جتنی بھی ویڈیوز آ رہی ہے اس کے بغیر دیا جا رہا ہے. آپ اسی جگہ پہ نمرا کاظمی کو دیکھیں جس نے اس نے نکاح کیا, اس کی باقاعدہ ڈریسنگ دکھا رہے ہیں, اس کی جیولریز دکھا رہے ہیں, اس کی خوش دکھا رہے ہیں, اس کو اپنے شوہر کے ساتھ بڑا ہیپینس ان کی فیملی دکھا رہے ہیں. مطلب اس کی جگہ پہ دعا زہر کو بالکل کور کر کے دکھا رہے ہیں, جبکہ یہ تو عبایا برقع یہ لوگ تو اوڑھتے ہی نہیں ہیں, اور وہ باقاعدہ اس سے بالکل ڈھک کے دکھا کے چھپا کے یہاں تک کہ ماسک واسک سب لگا کے اس کو شو کر رہے ہیں. یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک شکل سے دکھنے والی بچی بھی وہ 18 سال کی نہیں لگتی. اگر آپ فیس ٹو فیس سامنے دیکھیں تو وہ 18 سال کی نہیں ہے, کیونکہ آپ خود سوچیں 2000 میں خود گواہ 2020 میں وہ 5 کلاس میں تھی, جو اس کی زبانی میں آپ کو بتا رہی ہوں, اور ہماری خود دیکھی بھی وہ بچی ہے. اب میں بس صرف یہی دعا کروں گی کہ میں وہ لمحہ وہ وقت دیکھنا چاہتی ہوں جب وہ بچی اپنے ماں باپ کے ساتھ ہو اور ماں باپ کے سامنے کھڑے ہو کے وہ اپنے تمام باتیں جو ہیں وہ شیئر کرے گی. یقیناً مجھے یقین ہے کہ وہ ایک وقت میں, اور میں سلوٹ کرتی ہوں ان کے پیرنٹس کو, ان کے فادر کو, کہ وہ اپنے قدم کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹائیں, وہ اپنی بچی کو بچائیں جو کہ ایک خطرناک چنگل میں پھنسی ہوئی ہے. مجھے آپ کا یہ پلیٹ فارم بہت بیسٹ لگا, اس لیے کہ دیکھیں باقی جتنے لوگ ویڈیوز اپنی اپلوڈ کرتے ہیں وہ ان کے اپنے مطلب خیالات ہوتے ہیں, اپنے اظہار ہوتے ہیں, لیکن آپ نے جو پلیٹ فارم دیا وہ آڈینس کے لیے دیے ہیں. ہم لوگ کے لیے جو کمنٹس ہم لکھتے ہیں بعض لوگ پڑھتے بھی ہیں, بعض لوگ نہیں بھی پڑھتے, بعض لوگ کمنٹس کرتے بھی ہیں, نہیں کرتے, لیکن یہ جو پلیٹ فارم مجھے نظر آ رہا ہے یہ بیسٹ ہے, اس لیے کہ یہ ہم لوگ اپنے خلاف خالی لکھ نہیں رہے, اور مطلب اسے خالی کیونکہ ریٹرن والے کبھی پڑھتے ہیں کبھی نہیں بھی پڑھتے, لیکن یہ جو آڈیو آپ سینڈ کرتے ہیں نا, یہ لوگ دوسرے ہماری بھی آواز اس کے اندر شامل ہے, یعنی کہ ایک پبلک کا وائس بھی شامل ہے. تو یہ مجھے آپ کا پلیٹ فارم بہت اچھا لگا, اور میں آپ سے کہوں گی کہ اسے سب کو پروموٹ کرنا چاہیے, اور بہت اچھے طریقے سے آپ نے یہ آئیڈیا بہت اچھا دیا ہے کہ انسان کو یہ خیالات اپنے اظہار کرنے کا جو آپ نے یہ پلیٹ فارم دیا ہے, میں تو کہوں گی اسے آپ مزید اور آگے لے کر چلیں, کیونکہ یہ ماشاءاللہ سے مجھے یہ تمام جتنے بھی ویڈیو چینلز ہیں ان سے بیسٹ لگا ہے, سب سے بہترین ہے. اور میں نے ابھی تک شاید ایسا کوئی پلیٹ فارم دیکھا بھی نہیں جس کے اندر اس طرح سے آڈینس کی وائس اس طرح سے لوگ اپنے خیالات کا یعنی کہ اس طرح سے کسی نے نہیں کیا آج تک. اس لیے مجھے بہت اچھا لگا, کیونکہ میں نے بھی بہت کمنٹس کیے, بہت چیزیں کی ہیں یہ دعا زہرا کے حوالے سے سب کچھ ہے, لیکن مجھے واحد یہ پلیٹ فارم آپ کا اچھا لگا کہ جس کے اندر آپ نے پبلک وائس کو یعنی کہ آڈینس تک پہنچایا ہے, ہمارے خیالات کو. میں اسے پروموٹ کرنا چاہتی ہوں, اور ہم کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں, لیکن ہمارا ایک چیز جو ہے, ہمارا ایمان جو ہے وہ پروردگار ہے اللہ تعالیٰ. ہم کسی کو مانتے ہیں نہیں مانتے, ہم کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے, یہ تو ہمارا اپنا یعنی کہ ہم اپنا فریضہ ہے نا, ہمارا اپنا ایک کردار ہے. ہم شیعہ ہیں, سنی ہیں, کچھ بھی ہیں, لیکن ہم ایک انسان ہیں, اور انسان ایک ہماری سب کی ایک فیملیز ہوتی ہے, اور وہ درد اور وہ تکلیف ہر فیملی کو ہوتی ہے. سب ماں باپ ان سب کے بچے ہوتے ہیں, اور سب کے جو والدین کا درد جو بچوں کے لیے تو وہ سیم ہے, اس میں شیعہ سنی تو ہے ہی نہیں نا, وہ ان سب چیزوں میں ہے ہی نہیں. اس لیے میں کہوں گی چاہے وہ شیعہ ہو چاہے وہ سنی ہو, ماں باپ تو ماں باپ ہوتے ہیں یار, بچے تو بچے ہوتے ہیں. مجھے یہ خود سوچے, مجھے خود افسوس ہو رہا ہے, میری بھی 3 بیٹیاں ہیں. میں یہ سوچتی ہوں کہ وہ پیرنٹس کتنے یعنی کہ ابھی یہ جو پیرنٹس ہیں دعا زہرا کے کتنے مجبور ہیں, ان کو کتنا مجبور کر دیا گیا کہ وہ اپنی اولاد سے مل نہیں پا رہے. یعنی یہ دکھایا جا رہا ہے کہ ماں باپ بچوں کے لیے جو ہے ظالم بن گئے, اور دوسرے جو غیر ہیں وہ بڑے اپنے بن گئے. یہ کیسے پاسبل ہے؟ یہ درد اور یہ تکلیف کیوں نہیں ہے دوسرا سمجھ رہا؟ یہ تو سمجھے کہ آپ نے اس بچی کو پالنے والے وہ غیر ہو گئے, اور جو غیر ہیں وہ اپنے ہو گئے. یہ کیسے پاسبل ہے؟ آپ خود سوچیں کیسے پاسبل ہے. اور میں تو یہ چاہتی ہوں کہ پاکستان میں ایسا قانون ہونا چاہیے, بچوں کے لیے بھی ایک ایسا قانون ہونا چاہیے کہ اگر کسی بچوں کو یا کسی اس عمر کے بچوں کو اگر شادی کرنی ہے, میرڈ کرنا ہے, تو ایک ایسا ادارہ ہونا چاہیے جس میں یہ بچے اپنی طرف سے اپلیکیشنز دیں, اپلیکیشن دائر کریں, بھیجیں, سینڈ کریں کہ ہم شادی کرنا چاہتے ہیں, اور وہ ادارہ انہیں جو ہے وہ پروموٹ کرے اور ان کے پیرنٹس کو آپس میں ملائے, ملاقات کروائے. اگر اس بیس پہ وہ نہیں ملتے یا وہ نہیں کرتے شادی, تو وہ ادارہ ان کی شادی خود کرائے. تو وہ ایک انہیں لیگل طور پہ جو ہے گورنمنٹ کو چاہیے کہ ایسا ادارہ بنائیں جو خود شادی کرنا چاہتے ہوں, تاکہ یہ ریٹرن میں بچوں کے ہاتھ سے لکھی ہوئی ایک تحریر ہو. وہ ہو اس پہ یہ ہوگا کہ نہ پیرنٹس اور نہ دوسرے جو یعنی سسرالی جو ہوں گے یہ آپس میں اس طرح کے جھگڑے اور اس طرح کی چیزوں سے بچ جائیں گے. میں چاہتی ہوں کہ جہاں تک میں اتنا سوچ رہی ہوں کہ بچوں کی, چلو ٹھیک ہے, کچھ بچے ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے پیرنٹس نہیں مانتے اور وہ کرنا چاہتے ہیں شادی,
شادی، چاہے وہ کسی بھی اس سے تعلق ہوتے ہیں، لیکن ایک ایسا ادارہ ہونا چاہیے جس میں بچے اپنی اپلیکیشن دائر کریں، اپنی چیزیں دائر کریں، تاکہ انہیں بھی ایک پلیٹ فارم ملے کہ ہم اس جگہ پہ، انہیں پھر یہ ہو کہ بھاگ کر یا ادھر کر کے نہیں ملے، وہ ادارہ انہیں سپورٹ کرے اور پھر ان کے پاس وہ سارے ڈاکومنٹس جمع ہو، ان کے وہ سارے کام ہو۔ مطلب میں یہ چاہ رہی ہوں کہ جہاں تک میں سوچ رہی ہوں کہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ چیز بھی ہونی چاہیے، ایک ادارہ بچوں کے لیے بھی ہونا چاہیے جس میں بچے اپنی اپلیکیشنس وغیرہ، آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں۔ یہ میری خیر ایک میں یہ کہوں گی کہ میری طرف سے ایک میسج ہے یا میری طرف سے ایک وجہ کہ یہ چیز ہونی چاہیے، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ ہو رہا ہے کہ چھوٹے بچے اور لڑکیاں اور لڑکے آپس میں شادی کر رہے ہیں اور پیرنٹس نہیں مان رہے، وہ پھر بھاگ جاتے ہیں، وہ پھر پیرنٹس کے لیے بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے، مشکل وقت ہوتا ہے اس ٹائم، بچوں کے لیے بھی ہوتا ہے اور پیرنٹس کے لیے بھی ہوتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے تمام چیزیں مشکلوں کو دیکھتے ہوئے ہمیں ایک ادارہ، گورنمنٹ کو چاہیے کہ ایک ادارہ قائم کریں جس میں بچے اب ذاتی طور پہ خود وہ اپلیکیشنز دیں، پیرنٹس نہیں دیں، بچے دیں، اور پھر وہ جو ادارہ ہے وہ خود آگے بڑھے اور ان بچوں کو آپس میں ملاقات کروائے، پیرنٹس سے کروائے، اور وہ نہیں مانتے تو پھر وہ لیگل طور پہ ان کا میرج کرے یا ان کی شادی کرے۔ میں صرف یہ سمجھنے کہ میری یہ ایک خیال ہے جو میں آپ کو دینا چاہتی ہوں اور یہ گورنمنٹ کو بھی دینا چاہتی ہوں، تاکہ یہ مسئلے مسائل آگے نہ ہوں اور کچھ ایسے یعنی کہ گینگ یا کچھ اس طرح کے دوسرے ناجائز لوگ جو اس طرح کا فائدہ نہ اٹھا سکے۔ پتہ نہیں آپ کو یہ میرا خیال اچھا بھی لگتا ہے یا نہیں لگتا، اگر میرا یہ خیال آپ کو اچھا لگے تو پلیز مجھے ضرور بتائیے گا، مجھے رپلائی کیجیے گا کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے، ایسا ممکن ہے، ہمیں ایسا کرنا چاہیے، گورنمنٹ کو ایسا کرنا چاہیے۔ میں تو بس دعا کرتی ہوں کہ مولا سب کے بچے اپنے اپنے گھروں میں محفوظ رہیں، حفاظت سے رہیں، اپنے ماں باپ کے سامنے رہیں۔ ایک انسان بچہ مر جاتا ہے نا، ماں باپ کو تسلی ہو جاتی ہے، لیکن ایک بچہ غائب ہو جائے اور اس طرح سے غائب ہو جائے، میں کہتی ہوں کہ وہ تڑپ، وہ تکلیف، وہ ایک ماں باپ ہی سمجھ سکتے ہیں۔